نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضور جان جانا کریم آقا عزیز از جان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے صحت، تندرستی، خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں دین اور اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا اسلام قبول کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات قبول اسلام اور قبول ایمان کی جزا اعلیٰ سے اعلیٰ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ملک کی موجودہ صورتحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع تیار کیا ہے اس کا عنوان ہے جنگ اور امن، اسلام کا متوازن پیغام کیا ہے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ جو انسانی معاشرے کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ ہو، اس کی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کا کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے، اسلام اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ جنگ اور امن کے معاملے میں بھی اسلام کا نقطہ نظر بڑا واضح اور بڑا متوازن ہے، معتدل ہے، انصاف پسند، عادلانہ اور منصفانہ ہے۔ اسلام ایک بڑا معتدل مزاج رکھتا ہے۔ اسلام نہ صرف جائز حالات میں جنگ کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام امن کی، صلح کی اور انصاف کی بات بھی کرتا ہے، اور جنگ کے مقابلے میں امن کو، صلح کو، انصاف کو
عدل کو ترجیح دیتا ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں پہلوؤں پر بات کی۔ قرآن مجید نے جنگ اور جہاد پر بھی تفصیلی ہدایت دی ہے، اور قرآن نے صلح کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، انصاف اور عدل کے حوالے سے بھی بڑی واضح ہدایت دی ہے۔ تو دونوں جو پہلو ہیں، جنگ کا بھی اور امن کا بھی، دونوں پہلوؤں پر اسلام نے بڑی واضح روشنی ڈالی ہے اور بڑی تفصیلی قرآن نے گفتگو کی۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 190 اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے جنگ کے حوالے سے ایک حکم فرمایا اور اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ہدایت دی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ جب تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر اللہ کی راہ میں، سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، لیکن ولا تعتدوا، ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم جنگ میں چلے جاؤ تو جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں اور تم نے ان اصولوں کی پاسداری کرنی ہے۔ وہ ایک جہالا اور کفار کا جو جملہ ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تم نے وہ جملہ نہیں اپنانا۔ تم نے جو اسلام نے تمہیں اصول سکھائے ہیں، قوانین بتائے ہیں، تم نے ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے، ان اصولوں پر کارعمل رہنا ہے، ان اصولوں پر عمل پیرا رہنا ہے اور حد سے نہیں بڑھنا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 190 کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں ارشاد فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت کی ذات جنگ کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن ساتھ فرما رہے ہیں کہ خبردار حد سے نہیں بڑھنا۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے ولا تعتدوا، اور حد سے نہیں بڑھنا، اب میدان جنگ ہو، جنگی حالات ہوں، آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے اور پھر ایک قانون آئے کہ آپ نے حد سے نہیں بڑھنا، تو باری تعالیٰ یہ حد کیا ہے، کون سی حد ہے؟ اور جنگ میں تو ہم نے سنا ہے کہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، باری تعالیٰ تو ہمارے اوپر جنگ میں بھی حدیں لگا رہا ہے۔ تو جب پورے اسلام کو جہاد کے پیرائے میں دیکھیں اور جہاد اور جنگ کے معاملے میں جتنی تعلیمات اسلام ہیں ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اس حد کا جو لفظ ہے اس کی سمجھ آ جائے گی، اس کی تعریف سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام جنگ کو ہمیشہ ایک مجبوری سمجھتا ہے، اور جنگ کرنا اسلام کا پسندیدہ عمل نہیں ہے، جنگ مجبوری میں ہے۔ یہ آگے آیات اور احادیث مبارکہ آئیں گی۔ اسلام جنگ کو ناپسند کرتا ہے اور یہ بامر مجبوری اس کی اجازت دی جاتی ہے۔
اور وہ جو بامر مجبوری اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے، اس میں پھر سخت اور کڑی ترین شرائط بھی لاگو ہوتی ہیں۔ شرائط کے ساتھ اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے، یہ نہیں کہ بس جو آگے آئے اس کو نیست و نابود کر دو، ایسا نہیں۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے جنگ کرنی ہے یا جہاد کرنا ہے تو وہ فقط اپنے دفاع کے لیے کر سکتے ہو، یعنی کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ پھر اگر کہیں کسی جگہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے کے لیے تم جنگ کر سکتے ہو۔ اور پھر تیسرا وہ پہلو جس کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے جنگ کی یا جہاد کی، وہ ہے اپنے دین اور اسلام کی حفاظت، کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمہارے لیے جنگ جائز ہے، تم جنگ کر سکتے ہو۔ اب آج اس موضوع کو لینے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، کچھ حملے وہاں سے ہو رہے ہیں، کچھ یہاں سے ہو رہے ہیں۔ پھر ہماری جو عوام ہے، اس عوام کے کیا کہنے، عوام نے محض ایک کھیل تماشا جنگ کو سمجھ رکھا ہے اور ایک مزاح سمجھ رکھا ہے کہ یہ بس منہ کی باتیں ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنگ میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، اور جب کسی پر جنگ مسلط کی جاتی ہے اور جب کوئی ملک یا کوئی قوم جنگ لڑتی ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے وہ شاید اس قوم کے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ آج سے کوئی 75-77 سال پہلے جو جاپان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، امریکہ اور جاپان کا کافی عرصے سے ان کی کشیدگی چلتی رہی، حالات کشیدہ رہے، دونوں طرف سے جنگ جاری رہی، لیکن جب وہ جنگ اختتام کے قریب نہ آئی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جنگ ختم ہوگی یا نہیں ختم ہوگی، اور امریکہ کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے، تو پھر 1946 یا 45 میں، غالباً 1945 میں پھر دو جگہ پہ امریکہ نے اپنا ایٹم بم گرایا، ایک ہیروشیما اور ایک ناگاساکی پہ، جاپان میں۔ اور ایک لمحے میں جہاں انہوں نے وہ بم گرائے، محض ایک منٹ میں تقریباً 80,000 سے زائد جانیں اس جنگ میں ضائع ہوں، اس بم کی وجہ سے، صرف ایک منٹ میں۔ ان کا کیا قصور تھا؟ پھر 2 دن ٹھہر کے دوسرا حملہ انہوں نے ناگاساکی پہ کر دیا، وہ بھی محض ایک منٹ کے اندر 75,000 سے زائد لوگ وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو گویا 1.5 لاکھ سے زیادہ انسان جل گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جنگ نے امریکہ کو کیا دیا یا جاپان کو کیا دیا؟ صرف تباہی، اس کے سوا تو کچھ نہیں ملا۔ پھر یہ تو وہ تھے کہ جو یکدم ایک منٹ کے اندر یہ جانیں ختم ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہ تھے کہ جو بچ تو گئے، لیکن ان کا بچنا ایسا تھا کہ وہ ہر سانس کے ساتھ موت طلب کر رہے تھے، ہر سانس کے ساتھ موت مانگتے تھے۔ ان کا جینا کسی کام کا نہیں تھا، کچھ جل گئے، ان کے جسم جل گئے، کچھ معذوریاں آ گئیں، کچھ اندھے اور بہرے ہو گئے، جانور ان کا برا حال ہو گیا۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ وہ جنگ وہ تیروں اور تلواروں والی اور گھوڑوں والی جنگ ہے۔ یہ اب
کائنات کا سسٹم آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اب انسانیت اور لوگ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہتھیار ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمبر ایک، ہم اپنے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، اپنی افواج ہیں، ہمیں ان کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ ادھر ہماری افواج بارڈر کے اوپر ان کے ساتھ نمٹ رہی ہیں، تو ادھر جو پیچھے بیٹھے ہیں بجائے ان کا حوصلہ بلند کرنے کے اور بجائے تسلی دینے کے، بجائے ان کی ہمت بننے کے، یہ پیچھے موبائل کو نکال کے بیٹھ کے تو اپنی پوسٹیں کر رہے ہیں اور جناب فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اس صورتحال میں بھی اگر پرسکون بیٹھے ہیں تو یہ صرف فوج کی وجہ سے ہے، آرمی کی وجہ سے ہے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے ہے۔ اگر آج ہماری سیکیورٹی بارڈر سے پیچھے ہٹ جائے، آج دفاعی سسٹم وہ ہٹا لیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی دیر سانس لیتے ہیں، یا کتنی دیر آپ کاروبار یا تجارت کرتے ہیں، یا کیا آپ آرام اور سکون سے سو سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں اپنی فوج کا دست و بازو بنتے ہیں، اپنے سیکیورٹی اداروں کا دست و بازو بنتے ہیں۔ ہمارے اختلافات لاکھ صحیح، ہزار صحیح، اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے گھر میں اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اعزاء اقارب، ان کے ساتھ بھی انسان کے اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی باہر سے کوئی غیر آتا ہے اور وہ کوئی ظلم کرتا ہے تو سارے مل کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس وقت اختلافات کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت اپنی فوج کی پشت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ اپنے سیاسی لیڈران ان کو چھوڑیں، اپنی پارٹیوں کو چھوڑیں، اپنی جماعتوں سے کنارہ کشی کریں اور صرف پاکستان کا سوچیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ التوبہ میں اسی جنگ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جہاں بھی اللہ کی ذات نے ترغیب دی ہے جنگ کی اور جہاد کی۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے بھی، یعنی صرف وہی نہیں کہ جو کفار ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں یا بت پرست ہیں، صرف وہی نہیں، اہل کتاب کے ساتھ بھی جو جنگ کر سکتے ہو، لیکن کون سی جنگ؟ جوابی، پہل نہیں کر سکتے، جوابی جنگ کر سکتے ہو۔ وہ بھی کب؟ کن لوگوں کے ساتھ؟ فرمایا لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ تم جنگ کر سکتے ہو۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہو کہ جنہیں اللہ اور رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ ان چیزوں کو حلال کرتے پھرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں، تم ان کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہو۔ ولا یدینون دین الحق، اور ان کے ساتھ بھی کہ جو دین حق اختیار نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ کن کن طبقات کے ساتھ تم جنگ کر سکتے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 تھی۔ پھر سورہ محمد اس کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو جائے، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے میدان جنگ میں، تو پھر خوب ان کی گردنیں اڑا دو، ان کو قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی انسانیت کا قتل عام کیا ہے، انہوں نے بھی انسانوں کو قتل کیا ہے۔
زمین میں فساد پھیلایا ہے، شر انگیزی پھیلائی ہے، زمین کے امن کو برباد کیا ہے، تو جب وہ تم پر جنگ مسلط کر دیں، تمہارے مقابلے میں آ جائیں، میدان جنگ میں آ جائیں، تو پھر ان کی گردنیں اتارو، پھر ان کے خلاف اپنے اوزار اٹھاؤ، پھر اپنی تلوار اٹھاؤ، پھر ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کو قتل کر دو۔ حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، اور جب وہ جنگ ختم ہو جائے تم ان کو قتل کر دو، تو باقی جو بچ جائیں اپنی جان بچا لیں، خبردار ان کو قتل نہیں کرنا، جو اپنی جان بچانے کے لیے میدان جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں ان کو قتل نہیں کرنا، بلکہ ان کو قید کر لینا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک شخص جنگ کرتے کرتے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ پناہ مانگتا ہے، یا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنا اوزار پھینک دیتا ہے، اپنی تلوار پھینک دیتا ہے، یا جس چیز سے بھی وہ جنگ کر رہا ہے اپنا اسلحہ وہ پھینک دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، اور آپ اس کو بھی قتل کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ شخص جو تمہارے مد مقابل تھے، جو تم سے جنگ کر رہے تھے، جب ان کو تم قتل کر لو، وہ قتل ہو جائیں، اور جو جان بچانے کے لیے اپنا اسلحہ پھینک دیں، سرنڈر کر دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں، تو پھر ان کو پکڑ کے قید کر لو، ان کو قیدی بنا لو۔ پھر سورہ الحج اس کی آیت نمبر 39، اس میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پھر ان لوگوں کو صرف اپنے دفاع کے لیے جنگ کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات فرما رہی کہ صرف ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کی اجازت دیتا ہوں جن پر ناحق جنگ کو مسلط کیا گیا۔ جیسے ہمارے اوپر ہندوستان جنگ مسلط کر رہا ہے، ہم نے تو پہل نہیں کی، لیکن انڈیا اور ہندوستان بھارت وہ ہمارے اوپر جنگ کو مسلط کر رہا ہے۔ تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ جو تم پر ناحق جنگ مسلط کر رہے ہیں، تم دفاع میں ان کے ساتھ جنگ کر سکتے، اور یہ اجازت تمہیں اس لیے دی گئی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، اس ظلم کو مٹانے کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ تم دفاعی جنگ کر سکتے۔ پھر اسی طرح سورہ الممتحنہ اس کی آیت نمبر 9، اس میں بھی ارشاد فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ کی ذات منع فرماتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ باری تعالیٰ کن کے ساتھ؟ فرمایا قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جنگ کی ہے، دین کے معاملے میں تمہارے اوپر جنگ مسلط کی ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وطن سے نکالا ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور پھر ایسے لوگ کہ جب تمہیں دشمن تمہارے گھروں سے یا تمہارے وطن سے نکال رہا تھا، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تمہارے نکالے جانے پر بڑے خوش تھے اور وہ دشمن کی مدد کر رہے تھے، اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی، وہ غدار ہے۔ تو جس نے غداری کی ہے تمہارے ساتھ، اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اگر تم میں سے کوئی شخص ان کا دوست بن گیا، کسی نے ان کے ساتھ دوستی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر جان لو وہ شخص بڑا ظالم ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارے پڑوسی ملک نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے اور جب سے اس نے یہ کام شروع کیا ہے تو ہمارے حکمران ان کی زبانوں میں چھالے پڑ گئے، کوئی نام لے کر مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی دوستیاں ہیں، یارانے ہیں، میڈیا کے اوپر سارا ریکارڈ موجود ہے، اپنی شادیوں پر بغیر ویزوں کے ان کو بلاتے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادی پر بغیر ویزے کے بلاتے ہیں، ان کو آموں کے اور ساڑیوں کے تحفے لیتے اور دیتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، وہاں ان کی ملیں ہیں، ان کی انڈسٹریاں ہیں، یہ کاروبار میں ان کے شراکت دار ہیں۔ تو اگر یہ اپنی زبان سے کچھ پھوٹیں گے تو زبان سے پھوٹنے کے بعد پھر کاروبار کیسا رہے گا، پھر انڈسٹریاں کیسے چلیں گی، کاروبار کیسے چلے گا؟ وہ جو ایک آنا جانا ہے، وہ آنا جانا وہ کیسے لگا رہے گا؟ وہ کاروبار اور ملیں، وہ انڈسٹریاں کیسے بچیں گی؟ اگر نام لے کے مذمت کر دیں اور اگر زبان سے جواب دے دیں تگڑا جواب، تو پھر ان کا کاروبار کیسے بچے گا؟ ان کو اپنی دوستیاں عزیز ہیں، نہ ملک کی فکر ہے، نہ ملک کی عوام کی فکر ہے۔ اللہ کی ذات نے سورہ البقرہ کی وہی آیت نمبر 190 جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا ان ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ بھئی اگر میں تمہیں جنگ کی اجازت دے رہا ہوں تو پھر یاد رکھو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ جنگ کے دوران بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، حد کو نہیں توڑنا، اپنی حد میں رہنا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات حد سے بڑھنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ حد کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ جب جنگ کی اجازت ہے اور تو جنگ کی اجازت ہمیں دے رہا ہے تو اس اجازت میں ہم نے پھر جنگ کیسی کرنی ہے، کتنا لڑنا ہے، کتنا کسی کو مارنا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کتنا کسی کو قتل کرنا ہے۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا آگے چل کے سورہ البقرہ کی 194 نمبر آیت میں فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ ہاں جتنا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے، جتنی کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور جتنی کسی نے تم پر جنگ مسلط کی ہے اتنا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، جتنی تمہارے ساتھ زیادتی تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو، جتنا تمہارے اوپر ظلم کیا گیا اتنا ہی ظلم کرو، جتنے تمہارے قتل کیے گئے اتنے ہی قتل کرو، اس سے زیادہ کی میں اجازت نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ وہ آئے آ کے انہوں نے ہمارے وہ 50-60 سے زائد لوگ ان کو ناحق شہید کیا، ظلم کیا، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی رد عمل دیتے، کوئی جواب دیتے، ظلم کا بدلہ لیتے، ہم نے چوڑیاں پہنی اور چوڑیاں پہن کے ہم بیٹھ گئے۔ جیسے ہمارے اس سربراہ نے، آرمی کے سربراہ نے کہا تھا ایک مجمع میں بیٹھ کے، اس نے کہا تھا ہمارے پاس اپنے ٹینکوں کے لیے تیل ہی نہیں ہے، ہم کیسے انڈیا سے لڑیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا اس کا یہ بیان۔ اس نے کہا ہمارے ٹینکوں میں اتنا تیل ہی نہیں ہے، ہم لڑ ہی نہیں سکتے جا کے۔ تو اگر ہمارے ادارے اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں اور ہمارے ادارے بار بار پھر پاکستان کو فتح کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور بار بار پاکستانی عوام کو اگر فتح کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو پھر یہی حشر ہوگا۔ پھر آپ بارڈروں کے اوپر اور آپ سیکنڈ لائن کے اوپر جا کے آپ جنگ کریں گے،
مورچے سنبھالیں گے اور پیچھے عوام پھر آپ کو غدار سمجھے گی۔ اگر سیکیورٹی ادارے کا، سب سے بڑے سیکیورٹی ادارے کا سب سے بڑا سربراہ وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے وسائل ہی کوئی نہیں، تو بھائی آپ اربوں خربوں روپیہ لیتے ہیں سالانہ، تو اسی لیے عوام اپنے خون پسینے کی کمائی دیتی ہے، اس لیے کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1922 ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا، دین اسلام قیامت تک قائم رہے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر قیامت تک مسلسل جنگ کرتی رہے، مسلسل جنگ کرتی رہے گی، حتیٰ تقوم الساعہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات اس قیامت کو نازل فرما دے، قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بھئی جنگ ہر وقت اور ہر زمانے میں قیامت تک جاری رہنی ہے، تو کوشش کرو کہ اس جنگ کا حصہ بنو، مجاہد بنو، اپنی افواج اور اپنے سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دو، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی فوج کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف غداری نہ کرو۔ قیامت تک جو جنگ ہوتی رہے گی، مسلسل دین کو قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا کرو۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کو امام بخاری نے 2966 نمبر پہ روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے اور کسی جنگ کی تیاری تھی، کسی جنگ کی تیاری تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرماتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، ایک بات یاد رکھو، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، اے لوگو ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو، کبھی بھی دل میں خواہش نہ آنے دو کہ جنگ ہو جائے، جنگ کی کبھی تمنا نہ کرو، کبھی دل میں خواہش پیدا نہ کرو کہ جنگ ہو اور ہم اس جنگ میں جا کے شریک ہو جائیں۔ جنگ کی تمنا نہ رکھو، دعا نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے امن کا سوال کیا کرو، عافیت کی دعا کیا کرو، امن کو طلب کیا کرو، جنگ کو نہ طلب کیا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کی بخاری کی حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر ایسا ہو کہ تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، دشمن تمہارے اوپر جنگ مسلط کرے اور تم مقابلے پہ اتر جاؤ، تو پھر خبردار فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، پھر اگر دشمن کے ساتھ تمہاری جنگ ہو ہی جائے اور تم مقابلے میں اتر جاؤ، تو پھر کبھی بھی صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑو، ہمیشہ صبر اور استقامت کا ثبوت دو، اور یاد رکھو کہ جنت ہمیشہ تلواروں کے سائے کے تلے ہوتی۔ اول تو یہ کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، دعا نہ کرو کہ جنگ ہو جائے، لیکن اگر دشمن تم پر جنگ مسلط کر دے، جنگ شروع ہو جائے اور تم مقابلے پر اتر آؤ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو، تو پھر کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو، بزدل نہ بنو، بلکہ آگے پہنچو، فرنٹ پر پہنچو، صبر سے کام لو، استقامت سے ڈٹے رہو، اور جان لو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جنگ پر جانے والے تھے، ہم جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کے ساتھ خطاب کر رہے تھے جو جنگ کے لیے نکلنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، ومجری السحاب، اے اللہ بادل کو بھیجنے والے، وحازم الاحزاب اہزمہم، اور اے دشمن کو شکست دینے والے رب، وانصرنا علیہم، انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی پناہ مانگ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، ہمیں بغیر جنگ کے مصلحت کے ساتھ، امن کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں اور جنگ نہ کرنی پڑے۔ اور آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک جنگ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں نے یا اسلام نے پہل کی، کسی ایک جنگ میں پہل نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دفاعی جنگ کی ہے، ہمیشہ دفاعی جنگ کی ہے، کبھی پہل نہیں کی۔ کیوں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں ملکوں نے تو جو اجڑنا ہے اجڑنا ہے، جو برباد ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن جنگ میں کبھی بھی امن نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے عوام کو۔ اشرافیہ اور بڑے لوگ مگرمچھ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ جنگ سے اپنا مفاد نکالتے ہیں، لیکن ہمیشہ جب دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ان دو ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیشہ بربادی گھاس کی ہوتی ہے، ہمیشہ گھاس کچلا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ جب مسلط کر دی جاتی ہے تو حکمران طبقے کا کچھ نہیں بگڑتا، اشرافیہ کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی، ان کے پاس اپنے طیارے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا ایک سیفٹی کا نظام ہوتا ہے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ بزرگ کہا کرتے تھے جب ایسی صورتحال ہوتی تھی تو وہ بزرگ کہا کرتے تھے، وہ کہتے پینڈ نو آگ لگی تے کتے روڑی تھے۔ سنی ہے نا یہ مثال، پینڈ نو آگ لگی تے کتے روڑی تھے۔ یہ سمجھ لیں یہ اشرافیہ جو ہے، جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور جب آپ جنگ لڑ رہے ہوں گے تو یہ اشرافیہ کو آپ دیکھیں گے، یہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوں گے اور آپ ادھر منہ دیکھ رہے ہوں گے۔ برباد کون ہوگا؟ عوام، نہتی عوام۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دماغ میں یہ نہ رکھا کریں کہ یہ بڑی آسان چیز ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہمیشہ پناہ مانگا کریں، اللہ سے امن اور عافیت کا سوال کیا کریں، جنگ کی تمنا نہ کیا کریں۔ لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر پشت نہیں پھیرنی، پھر پیٹھ نہیں کرنی، پھر اگر فوج بلائے، آرمی بلائے، سیکیورٹی ادارے بلائے، پھر جوانوں کی طرح جانا ہے، لڑنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تک پہنچنے کا جو مختصر ترین رستہ ہے وہ جہاد ہے، وہ جہاد ہے کہ آپ کی جنگ میں شہادت ہو جائے، شہادت ہونے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جنت میں مقام عطا کر دے۔ لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ تمنا نہیں کرنی، پہل بھی نہیں کرنی، امن کا سوال کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی 4931 نمبر روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں جہاد کے لیے کوئی ارادہ نہیں تھا تو وہ نفاق پر مرا، وہ منافق ہے کہ جس کے دل میں جہاد کی محبت نہیں ہے، جنگ کی محبت نہیں، وہ نفاق پر یعنی منافقت پر مرا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تمنا نہیں، دعا نہیں،
کہ یا اللہ ہماری اس سے جنگ ہو جائے، ہم اس کے دانت کھٹے کر دیں گے، ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں۔ بھئی آپ 24 کروڑ ہیں، وہ 1.5 ارب ہیں۔ آپ 24 کروڑ ہیں، وہ 1.5 ارب ہیں۔ اگر آپ کی طرح وہ عوام بھی آ جائے تو پھر کیا حشر ہوگا؟ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو سنی سنائی باتیں ہیں، ہم وہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، یہ جتنے سوشل میڈیا کے ٹول ہیں، ہم ان کو جب استعمال کرتے ہیں، سنی سنائی خبریں آگے دڑا دڑ پھیلاتے رہتے ہیں، جبکہ ان حالات میں ہمارا فریضہ، یہ قومی فریضہ یہ ہے کہ ہم کوئی خبر بھی ایسی جو جنگ کے متعلقہ ہو اس کو سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں۔ سیکیورٹی ادارے آئیں، آرمی آئے، پولیس آئے، فوج آئے، وہ آئیں، آ کے وہ حالات کا جائزہ لے لیں۔ کوئی بم گرا ہے یا کوئی ڈرون گرا ہے یا کوئی چیز گری ہے، آئیں وہ آ کے اٹھائیں اور لے جائیں، اپنا کام کر لیں، جو انہوں نے انالیسز کرنا ہے وہ کرتے پھریں۔ اگر ہم ہر خبر خود سوشل میڈیا پر دینے لگ جائیں گے تو دشمن کے اوپر ہمارے جو راز ہیں وہ آشکار ہو جائیں گے۔ ہماری تنصیبات جو ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کون کون سے بندوقیں چھپائی ہیں، کون کون سے ٹینک کہاں کہاں جن میں تیل کوئی نہیں، وہ نہ تیل ہونے والے جو ٹینک ہیں وہ ہم نے کہاں رکھے ہیں، ہم نے ایٹم بم کہاں رکھا ہے، وہ ساری چیزیں پھر چھوٹی چھوٹی باتوں سے دشمن اندازہ لگاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ یہ کل کی بات ہے جو 40-50 ڈرون گرے ہیں، ہماری آرمی نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ ڈرون ہماری سرحدوں میں آئے، اسلام آباد تک گئے، پورے پاکستان میں وہ ڈرون گھومے، لیکن فوج نے ان کو نہیں گرایا، میزائل نہیں داغا، صرف اپنے گنوں کے ساتھ اور مشین گنوں کے ساتھ اور دیگر جو ان کے ذرائع اسلحے تھے اس کے ساتھ گرایا۔ کیوں کہ اگر وہ میزائل کے ساتھ اس کو گرائیں تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی انہوں نے یہاں بھی میزائل فٹ کیا ہے، یہاں بھی مشین فٹ کی ہے، یہاں بھی فٹ کی ہے، تو وہ جو تنصیبات ہیں وہ انڈیا کو پتہ چل جائے گا۔ تو جب دشمن کو ہماری تنصیبات، اسلحے کا پتہ چل گیا تو پھر جنگ جیتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو آنے والی ایک تباہی ہے، اس تباہی سے عافیت مانگا کریں، اللہ کی ذات سے امن کا سوال کیا کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل انہوں نے اپنی کتاب مسند میں حدیث نمبر 2728 اس میں ارشاد فرمایا، ایک روایت نقل کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بھی لشکر آقا علیہ السلام بھیجتے، یہ بتا رہا ہوں کہ جو اسلام نے اجازت دی ہے حد کی، کہ حد میں رہ کے آپ نے جنگ لڑنی ہے، حد کراس نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام نے وہ حدیں مقرر جو کی وہ بتانے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اخرجو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ، روانہ ہو جاؤ، اپنا سفر شروع کر لو۔ تو قاتلون فی سبیل اللہ، اور اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ جنگ کرو، قتل و غارت گیری کرو۔ من کفر باللہ، اس کے ساتھ صرف جنگ کرنی ہے جو اللہ سے کفر کرتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، اور خبردار جب جنگ ہو جائے تو اس دوران بھی اپنے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو نہیں توڑنا، اپنے وعدوں کو نہیں توڑنا، چوری اور خیانت نہیں کرنی۔ ولا تمثلوا، اور جب لوگوں کو قتل کر دو تو کفار میں سے بھی کسی شخص کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کی لاش کو مسخ نہیں کرنا، اس کی شناخت ختم نہیں کرنی، اس کے ناک، کان یا بازو، ہاتھوں کو نہیں کاٹنا، ویسی کی ویسی رہنے دینی ہے۔ پھر ولا تقتلوا الولدان، پھر جب جنگ میدان جنگ میں ہو تو میدان جنگ میں جا کر بھی بچوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا۔ ولا اصحاب الصوامع، اور میدان جنگ میں بھی ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو راہب ہیں، پادری ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یہ میدان جنگ کے اصول اسلام سکھا رہا ہے۔ اور ہمارا دشمن بے شک جیسا بھی ہو، بے شک وہ جس طرح کی بھی جنگ ہم پر مسلط کر رہا ہو، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن ہمیشہ پکڑ کے رکھنا ہے۔
مضبوط رہنا ہے، اپنے اعصاب کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ کوئی چیز ایسی آ جائے، کوئی گر جائے، کوئی ڈرون گر جائے یا کوئی چیز آ جائے، سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیں۔ ہمیشہ کبھی یہ نہیں کہنا ہمارے اتنے شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ اللہ پاک کے پاس اس کی جنتوں میں پہنچ گئے، لیکن ہم بزدلانہ کام نہیں کریں گے، ہم اس چیز کی حمایت نہیں کریں گے کہ جس کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ ہمارا بھی خون کھولتا ہے کہ ہمارے 50 60 70 لوگ شہید ہو گئے اور ہماری فوج نے ان کا بندہ نہیں کوئی بھی مارا۔ ہماری فوج نے وہی کیا جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ فوج نے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کے ہیڈ کوارٹر کو اڑایا، ان کی چیک پوسٹوں کو اڑایا۔ فوج یہی کر سکتی تھی۔ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم نہتے شہریوں کو اور نہتی عوام کو، معصوم بچوں کو اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل کریں۔ اسلام کہتا ہے میدان جنگ میں جو جوان تلوار لے کے تمہارے سامنے مسلح آ جائے، صرف اس کے ساتھ جنگ کرو، اور ہم کریں گے۔ آگے مزید کچھ اور چیزیں تھیں جن کو میں اب چھوڑ رہا ہوں، پھر کسی وقت انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات نے موقع دیا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جنگ کے اوپر ہمیشہ ترجیح دینی ہے امن کو، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ہر جگہ اور ہر خطے پر امن رکھے، ہمیشہ امن کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ امن کا دائی رہنا ہے، امن کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ کبھی بھی جنگ جو ہے وہ کبھی بھی ایک اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ مستقل حال جو ہے امن کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ جڑا ہے، عدل کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ ظالم کو روکنا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہمیشہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم میں پہل نہیں کرنی، لڑائی میں پہل نہیں کرنی، جنگ میں پہل نہیں کرنی، بلکہ اسلام کا جو ایک رحمت والا چہرہ ہے اس کو دکھانا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ جو اسلام کو پوری انسانیت کے لیے اللہ کی ذات نے رحمت بنایا ہے، اس رحمت کا چہرہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ دہشت گردی کی مذمت کرنی ہے۔ دہشت گرد کوئی بھی ہو، اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمیشہ دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب اور کوئی دین نہیں ہوتا، اس کی مذمت کرنی ہے۔ پھر ہمیشہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی ہے، غیر جنگجوؤں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور اسلام کے نام پر کی جانے والی جتنی پرتشدد کارروائیاں ہوں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں رد کرنا ہے۔ جنگ صرف دفاع کے لیے ہو سکتی ہے، ظلم کے خلاف ہو سکتی ہے، اور انصاف کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ امن کو ترجیح دیں، صلح کا موقع تلاش کریں اور انسانی حقوق کا احترام کریں۔ اسی سے یہ دھرتی، اسی سے یہ دنیا اور اسی سے یہ معاشرہ امن والا پرسکون معاشرہ بن سکے گا، اور اسی سے ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا ہے، اسی سے ہماری عورتیں محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہماری نسلیں محفوظ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس ملک کو کچھ ہوتا ہے تو نہ ہم محفوظ ہیں نہ ہماری آل اولاد محفوظ ہے، پھر ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ ہمیشہ امن کی دعا کریں، عافیت کی دعا کریں، امن کے ساتھ رہیں، امن بانٹیں، پیار سے رہیں، پیار بانٹیں، ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، اختلافات کو ختم کریں، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کندھے سے کندھا ملا کے مضبوط قوم بن کے ہمیشہ کسی کو جواب دیں۔ اور اگر انڈیا کو بھی، بھارت کو اور دوسرے، جہاں تک میری یہ انڈیا کے چونکہ میرے کافی فالورز ہیں اور وہ مجھے سنتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ میری تقریر سنتے ہیں، کافی فالورز ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک پیغام آخری 1 منٹ میں دے رہا ہوں۔ پیغام یہ ہے، اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے، وہ خلاصہ اور پیغام میں میرا یہ ہے کہ لوگوں، اسلام نے بے شک ہمیں ابتدا سے منع کیا ہے لیکن ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی۔ اسلام ہمیں ابتدا سے منع کرتا ہے، پہل سے منع کرتا ہے، لیکن ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، ہم نے دفاعی جنگ کرنی ہے۔ اور اس جنگ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک پاکستان کا بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا اس ملک کی محبت میں جیتا ہے اور اس ملک کی محبت میں بڑھتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ جب اس ملک پر، اس عظیم ریاست پر اور اس اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت پر جنگ مسلط کی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا ہر شہری اور ہر باسی آپ کو فوج سے بھی آگے بارڈر کے اوپر ملے گا، اور میدان میں محاذ کے اوپر آپ کو مسلح ملے گا۔ کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا کہ جب دشمن جنگ مسلط کرے اور نوجوان گھروں میں آرام کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہم ہر ظلم کا بدلہ لیں گے، اپنے ہر کشمیری بھائی کے اوپر ظلم ہونے والے کا بدلہ لیں گے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے تم جو ہم پر جنگ مسلط کر رہے ہو، ہم ایسی دھول چٹائیں گے کہ تم 65 بھی بھول جاؤ گے، تم 73 بھی بھول جاؤ گے، تم کارگل بھی بھول جاؤ گے۔ ہم ایسی جنگ تمہارے اوپر مسلط کریں گے، ایسے وار تمہارے اوپر کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کس نے کب کہاں سے وار کر دیا ہے۔ تم اپنے الیکشن جیتنے کے لیے، اپنی جنتا کو جتانے کے لیے، اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے نہتے شہریوں کو قتل کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، صرف اس لیے کہ اپنا اقتدار بچ جائے۔ دونوں ملکوں کے جو مقتدر حلقے ہیں، دونوں ملکوں کی جو اشرافیہ ہے، وہ سن لے کہ عوام کبھی بھی کسی کا شکار نہیں بنے گی۔ عوام ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ مل کے اگلے مورچوں پر لڑے گی اور ان کے دانت کھٹے کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ فوج کا ساتھ دیں گے؟ بلند آواز سے بولیں ذرا، فوج کا ساتھ دیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، اور کبھی بھی صبر کا اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ پرامن رہیں گے، ہمیشہ امن کی دعوت دیں گے اور امن کا پیغام دیں گے، خود بھی پرامن رہیں گے، اگلے کو بھی پرامن رہنے کی دعوت دیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ان جنگی حالات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر طرف امن اور آشتی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ہر کسی کی پریشانی کو رفع فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ اہل اسلام کی اور اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات اہل ایمان اور اہل اسلام کے دشمنان کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔